السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا تو فرینڈس، فگار عشقم ناول اینڈ ہونے والا ہے، بس کچھ ہی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم اس ناول کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ ریکویسٹس آئی ہوئی ہیں کہ آپ یہ ناول ریڈ کریں، ان میں سے میں کوئی بھی ناول سلیکٹ کر کے سٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مری کے سب سے لگژری ہوٹل کا منظر تھا۔ پورا پرل ہوٹل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ قیمتی ملبوسات زیب تن کیے مرد اور خواتین ریڈ کارپٹ کے ذریعے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میڈیا کا ایک جھرمٹ کیمروں کی روشنیوں میں سب کے فوٹوز لے رہا تھا۔ مین انٹرنس پر ایک چمچماتی وائٹ مرسڈیز رکی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ گارڈز کی ایک باری نفری آس پاس تعینات ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اترتے ہوئے سرعت سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک پیر پوری وجاہت سے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ میڈیا کی ساری توجہ اس پر تھی۔ وہ اپنی سر انگیز شخصیت کے ساتھ مرسڈیز سے باہر نکلا تھا۔ سلکی بلیک بال جیل سے بٹھائے گئے تھے۔ اس کے حسین چہرہ کیمروں کی لائٹس میں چمک رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ اور اس پر بلیک گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ اور اس کے نیچے وائٹ سنیکرز لیے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ لڑکیوں کا اندر جاتا جھرمٹ جیسا تھم گیا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے اس حسن کے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پیچھے وہ آف وائٹ کنارے والی سیدھے سوٹ میں باہر آئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ زارا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے آس پاس دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مرجان، اٹس بیوٹیفل، لیکن ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں، یہاں بہت لوگ ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے ہلاتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی اور مسکرایا۔ وہ آس پاس لوگوں کی نظریں دیکھ کر، ہمبش دیکھ کر وہ وہاں ہال کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ ہائے مرجان، یو آر لکنگ ڈیشنگ۔ وہ نسوانی آواز پر دائیں جائیں متوجہ ہوا، جہاں اس کی پرانی بزنس پارٹنر میرا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی توجہ پا کر اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگایا تھا۔ زارا نے آدھا منہ کھولا تھا۔ وہ سنجیدگی سے میرا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑتا اسے آگے کر گیا تھا۔ میرو، میٹ مائی وائف زارا، مرجان کاظمی۔ میرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس پر وہ مسکرائی اور اس کا جواب دیا اسے ہاتھ ملا کر۔ میرا پھیکا سا مسکرائی وہاں سے ہٹ گئی۔ کون تھی یہ اور آپ کو گلے کیوں لگایا اس نے؟ زارا نے اس کے جاتے مرجان کو گھورتے پوچھا۔ زارو، یہ نہ میری گرل فرینڈ تھی۔ وہ اس کے کان میں جھوٹ بول کر اسے تپا گیا۔ اوہ تھی، اب نہیں ہے، زارا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ زارا ویٹ فار می، وہ اسے کہتے ہوئے سامنے کھڑے کچھ مہمانوں کی طرف بڑھ گیا، جنہوں نے کچھ دلی سے اسے گلے لگایا تھا۔ ہاں خود کھا پی لیں، یہاں بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی آس پاس دیکھتی بڑبڑائی اور پھر پاس سے گزرتے ویٹر کو روک کر اس کی ٹرے سے ایک گلاس اٹھا گئی۔ آخر میں بھی انجوائے کرنے آئی ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا بکواس ٹیسٹ ہے، اس سے اچھا تو میں پانی پی لیتی، وہ آنکھیں گھماتی ہوئی اکتا کر بولی۔ ہمیں اکیلا چھوڑ کر خود گپ شپ کر رہے ہیں، وہ گلاس سے دوسرا سپ لیتے ہوئے بڑبڑائی۔ جب مرجان کی نظر اس کے گلاس پر پڑی تھی، وہ مہمانوں کو ایکسکیوز می کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ زارا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گلاس ساتھ پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے مہذب لہجے میں بولا۔ آپ بھی تو یہ پی رہے تھے۔ میں پی لیتا ہوں، مجھے افیکٹ نہیں کرتی ہے، سافٹ ڈرنک لیں، یہ سب نہیں۔ ہائے، یہ شراب تھی، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ یہیں رکے، کہیں نہیں جانا، میں پانی لا کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ ڈیم اٹ، اب یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ گلاس وہیں چھوڑتا اسے ڈھونڈنے نکل گیا۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر بیٹھے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے، جب قدموں کی آہٹ پر شاور کے علاوہ باقی سب نے سر اٹھایا، مگر وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے آنکھیں موند بیٹھا۔ زنیرا نے نفرت سے قصہ بیگم کو دیکھا، جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہاں آ پہنچی۔ آغا کیسی ہے میری بچی؟ وہ آغا صاحب کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئے، کچھ پتہ نہیں، دعا کرو، آغا صاحب نے بجھی آواز میں کہا۔ قصہ بیگم نے نظریں اٹھا کر زنیرا کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی انہیں اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر کچھ دوری پر ویٹنگ چیئر پر بیٹھا زنیرا
زنیرہ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیٹا میں کھانا لے آئی ہوں، سب کو دے دو، کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا، قصہ بیگم نے زنیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کو کھانا سرو کر کے وہ اس کے سامنے رکی تھی جو سر ہاتھوں میں گرائے ہفادہ۔ حرب کے نوالے توڑتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ بھائی آپ بھی کچھ کھا لیں۔ وہ ہاتھ سے پلیٹ کو دور گرا چکا تھا۔ زنیرہ نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں۔ کھانے کی پڑی ہے سب کو، وہاں میری بیوی کس کیفیت میں ہے اندازہ ہے کسی کو؟ وہ اٹھتے ہوئے گھر آیا اور باہر نکل گیا۔ انکل میں ان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ کھانا کھا لیں، آپ کا بی پی لو ہو جائے گا۔ وہ سہیل صاحب کو اٹھتے ہوئے دیکھ نرمی سے بولے۔ حرب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ قصہ بیگم نے حرب کی آنکھوں میں صاف جلن دیکھی۔ اچھا تو بدگمان ہو رہے ہو اپنی بیوی سے میرے بچے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لڑکی مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے سکون سے، تو اسے میں بھی رہنے نہیں دوں گی، چاہے اس لیے تمہیں بدگمانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ بھائی آپ پلیز کچھ کھا لیں۔ اگر رشید بھابی کو پتہ چلتا کہ آپ نے صبح ناشتہ کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تو کتنا ہارٹ ہوتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے کچھ پل کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ واپس اپنی فیملی کے پاس جائیں۔ میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں، لہٰذا مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ واپس جائیں ابھی۔ بھائی اس دن اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید آج میں اس طرح سر اٹھائے یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ اس لیے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خاص ہمدردی ہے، میں صرف آپ کا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دیں، عشیق کو جلدی ٹھیک کر دیں، اسے اپنے امان میں رکھے۔ وہ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتی ہاتھ جوڑتے بولی۔ کیا سوچ رہے ہو بچے؟ قصہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں امی، آپ باہر مت رکیں، ٹھنڈ ہے، چلیں اندر چلیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب قصہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ جی امی جان، میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں وہ شاویر کی اتنی ہمدرد کیوں ہے۔ بیٹے میں دیکھ رہی ہوں تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اسے تمہاری پرواہ نہیں، اس لڑکے کی پرواہ تم سے زیادہ کر رہی ہے۔ ہاں میں دیکھ ہی رہا ہوں کیا چل رہا ہے ان کے درمیان، یہ سب بہت پہلے سے چل رہا ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے وہ ملتے ہوں۔ حرب نے سر اٹھا کر قصہ بیگم کو دیکھا جب اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ زنیرہ کو بچانے گیا تھا، مگر وہ پہلے ہی اس کے ساتھ موجود تھا۔ حرب نے جبڑے بھیجے تھے، وہ تعصب سے سر جھٹک کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ بغیر ایک لفظ کہے قصہ بیگم نے دھیمی مسکان ہونٹوں پر سجا کر اسے دیکھا جو زنیرہ کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا میں اس کے ساتھ مٹ جاؤں گا، میرے جینے کی وجہ وہ لڑکی ہے۔ میرے مالک، اگر اسے مجھ سے جدا ہی کرنا تھا تو اسے میری زندگی میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ میں بہت گنہگار ہوں، میرے پاس ہوا کوئی نیکی نہ ہو، لیکن میں نے محبت صاف دل سے کی ہے، تو پھر کیسے وہ مجھ سے الگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ سے میرے جینے کی وجہ مت چھینیں، میرے پروردگار مجھے میری خواہشیں واپس لوٹا دے، میری خوشیاں واپس لوٹا دے۔ میں نے آج تک آپ سے دعا میں کچھ نہیں مانگا، نہ ہی آپ سے شکوہ کیا۔ کیوں؟ میں بچپن میں میرے والدین کی محبت بڑے ٹھنڈے سائے سے محروم رہا، یقیناً یہ میری قسمت تھی جس پر صبر شکر پڑھ کر میں نے وہ لمحے کاٹ لیے، لیکن اب میری زندگی اس لڑکے سے جڑ گئی ہے۔ مجھے میری عشیق لوٹا دے میرے مولا، مجھے میری محبت لوٹا دے۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے آنکھیں بھیجے رب سے مدد طلب کر رہا تھا، اپنے رب سے۔ وہ بیڈ پر ساکت پڑی ہوئی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ اس کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بے بس کھڑے تھے، وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکے تھے مگر سب ناکام ہوا تھا۔ وہ زہر نہیں نکال پائے تھے اس کے جسم سے۔ اس کے ذہن میں اب تک کے سارے لمحات کسی دنیائی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ مجھے مار دیتی مگر خود کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے کیوں؟ کیسے سوچ لیا تم نے میں تمہارے بغیر جی لوں گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے اسی وقت مار دیتی نا تم، پھر بھی مجھے تم سے شکایت نہ ہوتی۔ تم نے میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ عشیق نے ہاتھ کو گال پر رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا، مگر وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس نے پسٹل نکالا تھا۔ عشیق نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ ڈر گئی تھی، شاید وہ اسے خود پر گولی چلانے کی سزا دینا چاہتا ہے۔ نفرت کرتی ہوں نا مجھ سے، میں خود کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا اور گولی چلائی۔ بیڈ پر پڑا اس کا مشینوں میں جکڑا وجود لرز اٹھا تھا، اس کے منہ سے خون سفید فوم کے ساتھ نکلتا گیا۔ سبھی ڈاکٹرز اور نرسز نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارا گلا دکھ رہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ گئی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تھا، وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ اٹس میریکل، سارا پوائزن وومٹنگ کے ذریعے نکل گیا، ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا آئی سی یو سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر۔ شی از سیف مسٹر شاویر، آپ کے والد بالکل ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہیں۔ وہ سکون کا سانس لے چکا تھا۔ کیا میں اپنی بچی سے مل سکتا ہوں؟ اگر صاحب دیکھیں، فی الحال انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جا رہا ہے، وہ بہت کمزور ہیں اس وقت، زہر نے ان کے گلے کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے، اس لیے وہ کچھ دن بول نہیں پائیں گے اور
ڈائلائسس کرنی ہوگی تاکہ جو بلڈ پیور ہو جائے. آپ سب پلیز ویٹ کریں. ڈاکٹر اتنا کہہ کر وارڈ بوائے کے ساتھ وہاں سے گزر گئے. سہیل صاحب نے اسے سینے سے لگایا تھا. وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. کیا ہوا بابا؟ زنیرہ نے آغا صاحب کو دیکھتے پوچھا. بچی عشیق ٹھیک ہے؟ سچ میں؟ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر. وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی مسکرائی تھی. پیچھے کڑی قصہ بیگم ساکت ہوئی تھی. وہ الٹے قدم پیچھے ہٹی بغیر کسی کی نظر میں آئے. میں گھر اطلاع دے دیتی ہوں. زنیرہ نے مسکرا کر فون نکالتے ہوئے کہا اور کال ملاتے ہوئے باہر نکل گئی. شاویر نے گلاس ونڈو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا مشینوں میں جکڑا ہوا نازک سا وجود دیکھا. وہ آنکھیں موندے سکون سے سو رہی تھی. واٹ دا ہیل؟ وہ جلدی سے تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا جو شلنگ پر چڑھی ہوئی ہاتھ کھولے اڑنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے یوں خود کو پکڑنے پر وہ چونکی مگر اسے موقع نہ دے کر وہ اسے اٹھا چکا تھا. سڑو نیچے اتارو ہمیں اڑنا ہے. اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے وہ مرجان نے آنکھیں گھمائیں. بے وقوف لڑکی، کہا تھا سافٹ ڈرنک پیو. وہ بیچارہ اسے اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ نشے میں تھی اور اس وقت بہتر یہی تھا کہ وہ گھر نکل جاتی. نہیں جانا ہمیں، نہیں جانا ہمیں، نہیں جانا. اس کے سینے پر مکے برساتی بولی. اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا مگر وہ جلدی سے کار سے نکل کر ایک طرف بھاگ گئی. زارا! وہ دوپٹہ اتار کر پھینکتی ہوئی اس سے آگے بھاگ گئی تھی اور وہ بیچارہ اسے پکڑنے کے لیے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل دیا تھا اس کا دوپٹہ اٹھاتا ہوا. اوہ ہو! وہ آگے بھاگتے ہوئے خوشی سے جھوم کر بولی، ساتھ ہی چکرا کر لڑکھڑائی. جب وہ وقت پر اسے تھام گیا. ہمیں چھوڑ دے ہینڈسم، ہمیں کھیلنا ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولی. کیا کہا آپ نے؟ ہم نے کہا ہینڈسم ہمیں کھیلنا ہے. اچھا چلیں ہم گھر چلتے ہیں، وہاں کھیلیں گے مل کر. وہ نرمی سے بولا. وہ کون ہے؟ مرجان نے اس کی انگلی کی سمت دیکھا. وہ جلدی سے اسے الگ ہوتی ہوئی آگے بھاگ گئی تھی. مرجان نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا. ہمیں پکڑو. وہ اسے چھڑا کر آگے بھاگتے ہوئے بولی. مرجان نے آنکھیں سکیڑی تھی. آج رات یقیناً وہ اسے بھگا بھگا کر ہلکان کرنے والی تھی. جی الحمدللہ، رب پاک کا کرم ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر کب ڈسچارج کریں گے. ہم ہاسپٹل ہی ہیں ابھی. وہ آفرین بیگم کو مطمئن کر کے کال منقطع کر کے واپس اندر جانے کے لیے مڑی جب حرب نے اس کا بازو سختی سے پکڑتے پیچھے کو کھینچا. وہ گرتے گرتے بچی. افسوس نہیں ہو رہا تمہیں وہ بچ گئی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں تم مطلب کی بات کرتی، اچھی لگتی ہو. تمہیں شرم نہیں آئی؟ پہلے تم مرجان کے پیچھے تھی، اب پھر تم اس کے بڑے بھائی کے پیچھے پڑ گئے ہو. اتنی گر گئی کہ وہاں اس کی بیوی مرنے کو تھی تو یہاں تم لوگ ہاسپٹل کے گارڈن عشق لڑا رہے تھے. ہر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچتے ہیں؟ میں ایسا نہیں سوچتا. میں دیکھ رہا ہوں نہ جانے کب سے تمہارے درمیان یہ سب چل رہا ہے. پہلے تمہیں کوئی کڈنیپ کرتا ہے اور وہ وہاں مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر تمہیں بچاتا ہے اور تمہیں گھر بھی خود چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں تم اچھی بیوی کا ڈرامہ کرتے ہوئے میرے ساتھ چل دیتی ہو. اور جب تمہارے یار کو گھر میں کھلا پاس مل جاتا ہے پھر تم اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو. اور ہاسپٹل میں تمہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی نا. اندھا ہوں میں، بولو نظر نہیں آتا مجھے. بولو. ہر باپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں مانتی ہوں ہمارے رشتے میں کچھ ایشوز تھے لیکن سب ٹھیک ہو گیا تھا نا. ایگزیکٹلی. تم نے ایسے دکھایا سب ٹھیک ہو گیا. مجھ سے محبت کرنے کے جھوٹے ڈرامے کیے اور اپنے یار کے ساتھ بھی تعلق رکھا. زنیرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. نفرت سے وہ زخمی شیر کی طرح دوبارہ اسے کندھے سے دبوچ گیا. میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. جاؤ اپنے یار کے پاس. پھر ہر میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی. ہر کی گرفت نرم ہوئی تھی. وہ روتی چلی گئی. چادر سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اسے بے بس نظروں سے دیکھ کر وہاں سے جا چکی تھی. ہر نے آنکھیں میچ کر لمبا سانس لیا. وہ کسی کی کال پک کرتے ہوئے وہاں سے ایک جانب چل دیا. ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد اسے ملنے کی اجازت دی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. سہیل صاحب اور آغا صاحب کو اس نے بہت منت سماجت کے بعد گھر بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ وہ وہاں ہے، سب ٹھیک ہے. زنیرہ حرب وہاں ہی رکے تھے. آئی سی یو کا دروازہ کھلتے ہوئے دبے قدموں کے ساتھ اندر آیا تاکہ آہٹ کی وجہ سے اس کے سکون میں خلل نہ پڑے. وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا ایک بار. اسے کلون کی ہلکی مہک آئی سی یو میں پھیلی تھی. آنکھوں کو دھیرے سے وا کرتے اس نے اپنا مشینوں میں قید ہاتھ اس کی جانب اٹھایا جسے وہ ایک ہی پل میں تھام چکا تھا. ریلیکس. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اس کے قریب چیئر رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے بولا. عشیق کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کشن میں جذب ہوئے. ڈونٹ کرائے مائی اینجل. اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا. ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے شیری. ہم دور نہیں جانا چاہتے تھے آپ سے. وہ دل میں کہہ پائی تھی کیونکہ بولنے کی کوشش میں اسے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی.
نم آنکھوں سے اس نے اس کا حلیہ دیکھا تھا، سفید ہونٹ سے رنگ شرٹ، پیشانی پر بکھرے بال، زرد رنگت چمک سے آری وہ نیلی آنکھیں۔ کچھ گھنٹوں کی جدائی نے شبیر حیدر کاظمہ کا کیا حال کیا تھا۔ ایک اور آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا۔ وہ دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سسکی تھی، کیونکہ وہ آج کہیں سے بھی شبیر حیدر کاظمی نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی غریب لٹا ہارا شخص لگ رہا تھا۔ آئی نو، لیکن میں گھر نہیں جا سکتا آپ کو چھوڑ کر، لیکن آپ کا شیری تھوڑی دیر میں دوبارہ فریش ہو کر ہینڈسم بن جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ عشیق نم آنکھوں کے ساتھ ہلکی سی مسکرائی تھی۔ نرس اندر آئی تھی، ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی ڈرپ اتار کر وہ اسے سکون کا انجیکشن دے کر چلی گئی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی بہت جلد، اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ سب ہو گیا، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن آئی پرومس یہ جس نے بھی کیا ہے اس کے انجام تک اسے پہنچاؤں گا۔ وہ دل میں عہد کرتے ہوئے سوچ چکا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، زنیرہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عشیق نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھی رہیں ورنہ منہ پر بھی ٹیپ لگا دوں گا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ زارا نے اس کے گیئر شفٹ پر رکھے ہاتھ کو پیر مارا تھا جس پر وہ بن میں سکیڑ گیا تھا۔ ہم ڈرائیونگ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، ہمیں چاکلیٹ کھانی ہے، ابھی اسی وقت گاڑی روکیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زارا مجھے غصہ دلانا بند کریں، آپ بہت کھڑوس ہیں، بالکل پیار نہیں کرتے ہم سے، آپ کوئی بات نہیں مانتے ہماری، ہمارا جان تو ہماری ہر بات مانتا تھا۔ وہ ونڈو کی طرف خفا ہو کر رخ کرتے ہوئے منمنائی۔ گاڑی کو لاک لگا کر باہر نکل گیا تھا مرجان۔ زارا نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ واپس ایک بہت بڑے پیکٹ کے ساتھ آیا تھا جس میں ہر قسم کی چاکلیٹس تھیں۔ ہمارے ہاتھ کھولو جلدی، وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی بولی۔ مرجان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کھولے۔ وہ چاکلیٹ ایک ساتھ کھول کر کھانے بیٹھی تھی۔ نکمی لڑکی، وہ اسے بچوں کی طرح چاکلیٹ کھا رہا دیکھ مسکرایا۔ مرجان نے آنکھیں سکیڑی۔ ہاں ہاں، یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ وہ دوسرے ہاتھ کو اس کی دوسری گال پر مل چکی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ گاڑی کو اپنے ہوٹل کے سامنے روک کر وہ اسے دیکھنے لگا جو معصومیت سے اس کی طرف دونوں بازو کر گئی تھی۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ اس کی لمبی ناک کو پکڑے کھینچ رہی تھی، مگر وہ بے بس سا اسے اٹھائے بس ہوٹل کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اسے لوگوں کی نظر سے دور لے جا سکتے۔ کیا ہوا مما، آپ واپس آ گئی، کیا وہ مر گئی؟ ماریا نے بیڈ سے اترتے ہوئے قصہ بیگم کو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ارے نکمی زنیرہ، شبیر کو سب بتا دیا۔ زنیرہ نے، میں آغا سے ڈر رہی تھی، اس نے تو اس وحشی جنونی انسان کو بتا دیا، نہ جانے اب کیا کرے گا وہ، قصہ بیگم نے ماتھا پیٹ کر کہا، جبکہ ماریا کا منہ کھل چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے عشیق کو زہر دی تھی، آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب شبیر کو پتہ چلے گا تب کیا ہوگا۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، ماں کے ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ قصہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ میرے ہاتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، وہ میرے ٹکڑے کر دے گا، آئی سویئر مما، آپ اسے ایک بار قریب سے دیکھیں، وہ بے شک بہت پیارا ہے، لیکن غصے میں وہ کوئی جنونی جانور لگتا ہے جو کسی کو بھی ادھیڑ کر کھا جائے گا۔ عشیق کے ساتھ ہی ٹھیک ہے، وہ مجھے اپنا قیمہ نہیں بنوانا اس سے، ماریا نے چیختے ہوئے کہا۔ منحوس، تو مجھے پہلے بتاتی، تیری وجہ سے میں نے اس کم ذات کو زہر دیا تھا۔ قصہ بیگم نے صدمے سے اس کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا، میں نے آپ کو نہیں کہا، مجھے نہیں چاہیے شبیر، میری پناہ، میرے فرشتوں کی پناہ، ایسے ڈینجرس بندے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اس کا ایک تھپڑ نہ جانے مجھ معصوم کے ساتھ کیا کر ڈالے گا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ مما؟ وہ ان کو چادر پہنتے دیکھ پوچھنے لگی۔ مرنے جا رہی ہوں، چلے گی میرے ساتھ کیا؟ قصہ بیگم نے تنگ آ کر کہا، جس پر ماریا نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ڈھوری کے نیچے رکھے اسے دیکھ رہا تھا جو خنک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ کیا لگا ہے میرے چہرے پر زارا؟ وہ پھٹ پڑا تھا، پچھلے ایک گھنٹے سے وہ مسلسل اسے دیکھ دیکھ کر تپا رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، ہم آپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، آپ کو وہ بھی راس نہیں؟ وہ ہونٹ سکیڑتی خفا لہجے میں بولی۔ آپ سو جائیں، اور آج جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا ہے وہ کل آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا، آپ کو شرمندگی ہوگی، لہٰذا ابھی وقت ہے، آپ سو جائیں۔ ہمیں کیوں شرمندگی ہوگی؟ ہم اپنے شوہر کے ساتھ کیا ایسی باتیں نہیں کر سکتے؟ کیسی باتیں؟ وہ چونکتے ہوئے بولا۔
ایسی ویسی وہ آنکھیں گھماتے بولی، ہائے میرے انوسینٹ شوہر، تو بلش کرنے لگے۔ وہ اس کے گال کھینچتی مسکرائی تھی۔ مرجان تو چونک ہی گیا تھا، ویسے وہ انتہا کی معصوم تھی اور اب جو کچھ وہ بول رہی تھی وہ سن کر وہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں، وہ دلچسپی سے بولا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، سچ سچ بتائیں۔ آپ؟ ہاں آپ بہت ہینڈسم ہیں، لیکن آپ سڑیل بھی ہیں، لیکن ہم بہت پیار بھی کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ ہماری جان ہیں اور ہماری جان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مرجان کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اور ہم آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آپ میرے لیے وہی ہیں یسر، جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تم یسر ہی تو ہو، آسانی، سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زارا نے ستائشی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو کچھ دیر دیکھا، پھر اس کے چہرے کو ہاتھ میں بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا تھا کیونکہ زارا کی ہائٹ کم تھی۔ آج آپ ہمارے جان لگ رہے ہیں، وہی جان جسے اس کی زارا بہت پیار کرتی تھی، کھڑوس مرجان کاظمی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی چوڑی پشت پر بازو کا گھیر بناتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور سکون سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ مائی لو، آئی لو یو ٹو، اس نے اسے جان کہا تھا۔ یقیناً آج ان کے درمیان وہ ساری غلط فہمیاں مٹ گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ تھوڑی دوری پر تھے ایک دوسرے سے۔ اگلی صبح اس نے دھیرے سے آنکھیں واقع تھی اور سامنے اسے چیئر پر بیٹھے دیکھا اور وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کوئی اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے کسی کو؟ شیری، ہمارا بچپن تو پیار کے لیے ترسا ہے۔ ہمارے پاس ماں نہیں تھی، ہم دوسرے بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ دیکھتے تو ہمارے دل بے حد دکھتا تھا۔ آخر ہماری ماں کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ ہم اللہ پاک سے پوچھتے تھے، آخر ایسا کیا گناہ تھا ہمارا جو ہم ماں کی محبت سے محروم رہے؟ لیکن آپ کے مل جانے